اچھا جی، آج کا لمحہ فکریہ کیا ہے جی؟ ہمارا آج کا لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ایک ایسے سماجی رجحان سے ہے جسے ہم دینی اقدار کی چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رجحان اپنی متعلقہ یا بیوگان کے عقد ثانی یعنی دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کرنا ہے. اچھا، یہ ایک ایسا افسوسناک رجحان ہے جس کا ہمارے مذہب سے دور دور تک نہ صرف کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ذرا غور کریں اور اپنے بزرگوں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہو کر آج تک غور کریں تو ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوگان اور جو متعلقان ہیں ان کی جو دوسری شادی ہے اس رجحان کی ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ اس پر زور دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں جو ہندوانہ جو رسم و رواج ہیں ان کا جو اثر غالب آیا ہوا ہے اس کے زیر اثر رہ کے ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ غالباً اس کو دوسری شادی کو بیوگان اور متعلقان کی دوسرے نکاح کو ہم نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، جو سراسر غلط ہے اور اس کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 5 سے 6% حصہ متعلقہ یا بیوگان پر مشتمل ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے اور اگر اسی طرح ہم ان کے نکاح ثانی کی یا دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں گے تو ایک بہت بڑا یہ سماجی مسئلہ بن کے سامنے آ رہا ہے. اس کا تدارک کیا جانا بہت ضروری ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو مذہب سے جوڑنا بہت بڑی زیادتی ہے. ہمیں تو دیکھیں، ہم سب کے لیے جو رہتی دنیا تک کے لیے جو سب سے بڑا ہمارا نمونہ حیات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا جو پہلا نکاح تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کیا تھا وہ بیوہ تھی. اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح کیے تھے، جس میں سے صرف ایک نکاح جو تھا ان کی ایک جو بیوی تھی وہ صرف کنواری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 9 خواتین جو تھیں امہات المومنین وہ بیوہ تھی یا متعلقہ تھیں. اور یہ اس وقت کے سارے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین میں اس بات کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ متعلقہ یا بیوگان کا فوری طور پر نکاح ثانی کر دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فوری طور پر ان کے پیغام بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عثمان کو، لیکن وہ باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی. بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقد میں لے لیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت ام سلمہ اور حضرت رقیہ کو جب طلاق ہوئی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ان دونوں صاحبزادیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کی طلاق کی وجہ بھی بہت اہم ہے. یہ دونوں بیٹیاں بیاہی گئی تھیں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کھلے عام آغاز کیا تھا تو ابو لہب نے اشتعال میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، اور پھر رسول پاک نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیا. دیکھو یار، ہمارے پاس کتنی بڑی مثالیں موجود ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں. یہ ہم کس کی کاپی کر رہے ہیں جی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہمارا خالصتاً ایک سماجی رویہ ہے جو برائی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ برائی ہندو مت سے آئی ہے. ہم ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں، اور ہندو مت میں بیوہ کے یا متعلقہ خاتون کے نکاح کی دوسرے نکاح کی بڑی یعنی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. ان کی مذہبی کتابوں میں بھی اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. جو ان کی مذہبی قوانین کی کتاب منوسمرتی ہے اس کے اشلوک نمبر 154 غالباً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جائے تو وہ دوسرے شوہر کا نام تک بھی نہ لے، اور یہ گھر والوں کا فرض ہے کہ اس کو کم خوراکی پر بھی مجبور کر دے. یعنی جیسے ہی عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے اس کو بالکل ایک معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کو اس کے کوئی نئے لباس پہننے پر پابندی لگا دی جاتی ہے. توبہ استغفار، اسے منحوس سمجھنا شروع کر منحوس سمجھ، یہ ہندو مذہب میں ہے. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندو معاشرے کی طرح اب ہمارے ہاں بھی یہ رجحان فروغ پانے لگا ہے. یہ سوچ کار فرما ہو گئی ہے ہمارے ہاں
کہ یہ جو متعلقہ یا بیوہ خاتون ہے یہ خدا نخواستہ نحوست کی علامت ہے، اور اس کے دوسرے نکاح میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری یہ سائیکی ہے کہ یہ جو جس عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے یہ ایک سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ ہے، بجائے اس کو ہم ایک عورت کی حیثیت سے اس کو عزت اور مرتبہ عطا کریں ہم اس کو ایک سیکنڈ ہینڈ پروڈکٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جب عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ یہ تانے دینے لگتا ہے کہ یہ میری چھوڑی ہوئی عورت ہے، اور اس میں ایک ہمارا پورا خاندان شامل ہو جاتا ہے، جس گھر سے وہ گئی ہے اور جس گھر میں بیائی گئی ہے دونوں خاندان اس مجرمانہ رجحان میں برابر کے شریک ہیں، دونوں کا ہی رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کوارا لڑکا غلطی سے کسی بیوہ یا متعلقہ خاتون سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دے تو پورا خاندان اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بیوہ یا متعلقہ اپنے عقد ثانی کی خواہش کا اظہار اپنے گھر والوں کے ساتھ کر دے تو اسے تو زندہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اسے طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، اور کوئی اس کو یہ احساس کرنے کے لیے اس کے بارے میں تیار نہیں ہوتا، اس کے مستقبل کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور صرف اس کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس بیچاری کی اب باقی زندگی کیسے گزرے گی۔ ہاں دونوں گھروں میں اس کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جانی ہیں، جس گھر میں وہ بیائی گئی ہے وہاں پر بھی اپنی اپنی شادیوں کے بعد ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کس کے سہارے رہے گی بیچاری، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اور کئی معاملات میں تو عورت کے عقد ثانی کی صرف اس لیے مخالفت کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جائیداد تقسیم کرنی پڑتی ہے، اس لیے جائیداد کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے بھی یہ رجحان اپنایا جاتا ہے۔ خود غرضی، ہر جگہ پہ خود غرضی، صرف اپنا اپنا سارے سوچ رہے ہیں، اس بیچاری کا کوئی نہیں سوچتا جس پہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ بالکل، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جانوروں کی طرح گھر میں بیٹھی منہ دیکھ رہی ہے سب کا، اور نوکرانی کی شکل اختیار کر جاتی ہے وہ بیچاری۔ یار ویسے اس طرح کے لمحہ فکریے ضرور ڈسکس کیا کرو ایمان سے۔ مجھے ایک ای میل بھی آئی تھی اسی ٹاپک کے متعلق کہ اس کا بھی کبھی خیال کریں، اس کو بھی ڈسکس کریں۔ ہاں ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے، ہم نے اب جو اپنا ای میل ایڈریس دینا شروع کیا ہے، اور آج کے شو میں ہم اپنا ایک موبائل نمبر بھی دے رہے ہیں جس پر ہمارے ناظرین ایس ایم ایس کے ذریعے بھی مختلف معاملات کی طرف ہماری توجہ دلا سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کا شو ہے، اس میں ان کی بھرپور پارٹیسپیشن ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان جو ایس ایم ایس یا ای میلز ہیں ان کا ذکر بھی پروگرام میں کریں، لیکن ہم ان کو بغور پڑھتے ہیں، اور ان کو ہمارے ناظرین کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کی جتنی بھی آرا ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ بے شمار ایسے موضوعات ہیں یار جو ہمارے ذہن میں نہیں آتے، کسی اور کے ذہن میں آتے ہیں، وہ ہمیں بھیج دے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی بھی ہمارے ناظرین کے پاس کوئی ویڈیو فوٹیج ہو، کوئی ایسی تصویر ہو، ہمارے کسی سیگمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص موضوع ہو، کوئی بھی سجیشن جو ہمارے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی چیز جو ہمارے کام آ سکے۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔